بخاری شریف کی ہے. اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس شہر کے ایک علاقے کی ایک مسجد کے ساتھ منسلک مدرسے میں اس قدر محنت ہوئی کہ 1 سال کے عرصے میں 50 کے قریب حفاظ تیار ہوئے، علماء تیار ہوئے اور عالمات تیار ہوئی. اگر ایک مسجد اور ایک مدرسے کی 1 سالہ محنت کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے تو ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ پورے ملک کے مدارس کتنی بڑی خدمت اسلام کی اور اس ملت کی کر رہے ہیں. آج چونکہ بہت سارے لوگوں کو اشکال ہے، شبہ ہے، وہم ہے، بدگمانی ہے، بد اعتمادی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ لوگ ہمیں اپنے نصاب تک، اپنے انتظامات تک، اپنے معاملات تک، اپنے امور تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتے. ملک کے مختلف کوڑوں میں ہونے والی تقریبات اور آج ہمارے شہر میں 20 مقامات پر الحمدللہ ایسی مبارک مجلسیں ہو رہی ہیں، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے اور ایک نشانی ہے کہ ان مدارس کی 4 دیواریوں کے اندر علماء اکرام آپ کے بچوں پر، اس قوم کے بچوں پر کیا محنت کر رہے ہیں، ان کی کیا برین واشنگ ہو رہی ہے، ان کی کیا ذہن سازی ہو رہی ہے، اور ان بچوں کو کس چیز کی تربیت دی جا رہی ہے. آج یہ جو پرنور چہرے آپ کے سامنے ہیں، اس لیے کہ جو کلام ان کے سینوں میں آیا ہے، ان کے دلوں میں محفوظ ہوا ہے، وہ کلام پاک بھی نور ہے دوستو. وہ کلام کیا ہے؟ وہ کلام کیا ہے دوستو؟ نور ہے. وہ کلام نور ہے. قرآن کریم نے اپنے تعارف میں نورا مبینہ فرمایا، کلام نور ہے. اور جو فرشتہ اس کو لے کر زمین پہ آیا ہے وہ نورانی فرشتوں کا سردار ہے. اور اس کائنات کی جس ہستی کے قلب مبارک پہ یہ قرآن اترا ہے، اس ہستی کا دل انوارات کا مجموعہ، اور اس ہستی کی زبان مبارک سے نکل کر جس جماعت کے کانوں میں گیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دل انوارات سے بھرے ہوئے تھے. جب یہ سلسلہ ہی نور کا ہے، قرآن کریم چلا ہی نور کے ساتھ ہے، کیسا ممکن ہے کہ جو سینہ آج اس کو محفوظ کرے اس کے چہرے پہ قرآن کے انوارات نہ آئے؟ آج یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ روشن چہرے اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ جس دل کے اندر اللہ کا کلام آ جاتا ہے، اللہ اس چہرے کو اپنے انوارات سے منور فرما دیتا ہے. بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی سعادت ہے کہ ہمارے ان بچوں کی ایسی تربیت ہوئی کہ ان کے مستقبل کو، ان کی صلاحیتوں کو محفوظ کر دیا گیا. آپ جیسے کتنے نوجوان، کتنے بچے اور کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے پاس دنیا کے اسباب زیادہ ہیں، وہ جن تعلیمی اداروں میں ہیں، ان تعلیمی اداروں کے در و دیوار دیکھنے کے بعد انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بیرون دنیا کے اندر گھوم رہا ہے. لیکن یقین کریں، میں سرپرستوں سے، والدین سے عرض کروں گا
کہ ہمارے عصری تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ، سب نہیں، ہمارے عصری تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ اتنے غلط وقت پہ چل پڑا ہے کہ وہاں آپ اپنی اولاد کو بھیجنے کے بعد کبھی بھی بے فکر نہیں ہو سکتے، مطمئن نہیں ہو سکتے کہ وہ گیا تھا تو اس کے دل میں ایمان تھا، جب وہ گیا اس کی آنکھوں میں حیا تھی، جب وہ گیا تو وہ بڑے چھوٹے کی تمیز سمجھتا تھا، لیکن آنے کے بعد آنا اس کے پاس وہ ایمان ہے نہیں، کچھ نہیں پتا، اس کی آنکھوں میں وہ حیا ہے یا نہیں، کچھ نہیں پتا، اس کے دل دماغ میں اپنے والدین کا، بڑوں کا ادب ہے یا نہیں، کچھ نہیں پتا۔ یہ مدارس کی محنت ہے دوستو، اس زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والوں کی محنت ہے کہ یہ بچے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے استاذ کے جوتے کون اٹھائے گا، یہ سعادت کون حاصل کرے گا۔ اللہ کے ہاں کمی نہیں دوستو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس نے اللہ کی اس نعمت کو قبول کیا ہے، کس نے اپنے دل کے برتن کو اس نعمت کے لیے سیدھا کیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام کو ہے جو ہے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو عالم کی یہ وہ گر ہی نہیں، کوئی قائم ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا میں نہیں دیتے، کوئی پیش تو کرنا اپنے آپ کو، کوئی اپنے دل کے برتن کو سیدھا پکڑ کے دیکھے۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ ہم سب کے لیے زندگی کی بہت بڑی سعادت ہے، والدین کے لیے بھی، خاندان والوں کے لیے بھی، اہل محلہ کے لیے، اہل شہر کے لیے، کہ ایک ایک مجلس سے 20، 50، 80، 70 قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں، علماء سینکڑوں کی تعداد میں فارغ ہو کر اس قوم کا حصہ بننے جا رہے ہیں دوستوں۔ ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی تربیت ہوئی ہے، ان پر محنت ہوئی ہے، ان کو زندگی کے گزارنے کے ادب آداب اور سلیقے سکھائے گئے، اس لیے ہم ان مدارس کے قدردان بنے، ان کے بارے میں شک و مطلع ہو۔ کچھ دنوں قبل ہمارے ہاں چھوٹی سی تقریب تھی، کراچی میں ایک بڑا معروف ادارہ ہے جامعۃ الصفوہ کے نام سے، علماء واقف ہیں اس سے، وہاں کے محترم شیخ الحدیث اور نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری نواز صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی جو کام کی بات ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک طبقہ تو آج دنیا کے اندر ایسا ہے جو صرف شر کی محنت کر رہا ہے، شر ہی شر ہے اس میں۔ اس جگہ جانے کے بعد آپ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک بے دین اور بددین بن جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہر زمانے میں شر ہوتا ہے، خیر کی محنت بھی ہوتی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، خیر کی محنت بھی چل رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ جتنے خیر کے کام اس وقت ہو رہے ہیں اور کسی شکل میں بھی ہو رہے ہیں، آپ کسی بھی محنت کے پاس جا کر دیکھیں اور اس سے جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ آئے، ہمارے ساتھ وہ چلے، ہماری مجلس میں وہ بیٹھے، جو کیا ہو، بچہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ ایسا ہی ہے، تبلیغ والے حضرات نے شرط لگائی
کہ بھئی جماعت میں وہی جائے گا جو بالغ ہوگا. خانقاہوں میں ہمارے حضرات کہتے ہیں بھئی وہی آئے، وہی رکے، وہی قیام کرے جو بالغ ہوگا، سمجھدار ہوگا، بڑا ہوگا. تو سوال یہ آیا کہ یہ بچے 7 سال سے لے کر 16، 17، 18 سال تک کے بچے جو ہیں، ان کو کون قبول کرے گا؟ ان پر کون محنت کرے گا؟ یہ جو زندگی کے بہترین سال درمیان کے ہیں، اس میں ان پر توجہ کون رکھے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو قرآن کون سکھائے گا؟ ان کو دین کی تعلیمات کون دے گا؟ اس مشکل ترین ذمہ داری کے لیے آگے بڑھنے والے جو طبقات ہیں دوستوں، ان کو مدارس کہا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ان بچوں میں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے خوبصورت بچے، اس میں 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے، ان بچوں پر کس نے محنت کی؟ ان کے سینوں میں قرآن کا نور کس نے اتارا؟ ان کو اللہ پاک کے کلام کا حافظ کس نے بنایا؟ تو ایک ہی جواب آئے گا کہ یہ محنت کرنے والے کون ہیں دوستو؟ مدارس. کون ہے؟ مدارس. اتنی بڑی خدمت اس قوم کی مدارس کر رہے ہیں. اس لیے ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے اس دور میں بجائے اس کے کہ ہم باتیں پرستوں کی باتوں کا، ان کی مجلسوں کا حصہ بنے، ہم اہل دین، اہل حق اور اہل مدارس کے ساتھ جوڑ کر ان کو مضبوط کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات، جو بچوں کے سرپرست اہل علاقہ بڑے حضرات موجود ہیں، ان سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم ان بچوں نے محفوظ کر لیا. ان ساتھیوں نے دین کا تفصیلی علم محفوظ کر لیا. ان کو سبق پڑھایا جائے گا قرآن کی آخری صورتوں کا، ان کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جائے گا. یہ تو بن گئے، یہ تو کامیاب ہو گئے. لیکن میرا اور آپ کا قرآن کریم سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، اور آسان الفاظ میں میرا کتنا حصہ ہے؟ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہمارا اور قرآن کا تعلق کتنا رہ گیا ہے دوستو؟ پتہ ہے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے؟ ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے صرف اتنا ہے کہ جب دکان کا افتتاح ہوگا نا، دکان کا افتتاح ہوگا، قریبی مسجد سے بچوں کو بلا لے قرآن خوانی کروانی، نیا گھر کسی نے لیا، بچوں کو بلانے ذرا قرآن خوانی کرنی ہے، پھر ہم ان کو بنانے ہی کھلا دیں گے بعد میں. یہ بھی ذرا مطمئن کرتے ہیں کہ آ جائیں. دکان کے افتتاح میں قرآن یاد آیا، مکان کے افتتاح میں قرآن یاد آیا، یا بچی رخصت ہو کے گھر سے جا رہی ہے، اس بچی کو 17، 18 سال، 20 سال، 22 سال میں نے کیا تربیت دی، کیا سکھایا، کیا صدیقہ من بنایا، یہ تو ایک طرف رہ گیا. بس جاتے ہوئے کہیں گے قرآن لے آئیں. بچی قرآن کے سائے میں رخصت کرنی، ایسا ہی ہوتا ہے. بچی قرآن کے سائے میں رخصت کرنی. بھائی اس بچی کی تربیت میں قرآن کا حصہ آپ نے ڈالا نہ نہیں ڈالا؟ ہم کوئی ستارہ پرست ہیں، سایہ پرست ہیں، وقت پرست ہیں کہ صرف مجھے ضرورت پڑی کہ دکان میں برکت آ جائے تو قرآن خوانی، مکان میں برکت آ جائے تو قرآن خوانی، بچی رخصت ہونے لگی تو قرآن کا سایہ، یا کسی کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں اعلان کیا کہ جی سویم فلاں مسجد میں ہوگا قرآن خوانی، پھر کھانے کا انتظام گھر میں ہوگا. اس امت نے اللہ کے کلام کو صرف رسم و رواج تک محدود کر دیا ہے دوستوں. نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ قرآن سیکھنے کا جذبہ باقی رہا. جس نے بچپن میں جو کلام سیکھا تھا غلط پڑھ رہا ہے، آج 60، 70، 80 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی غلط پڑھ رہا. علماء کتنی محنت کرتے ہیں،
نظم بناتے ہیں کہ بھئی مغرب کے بعد آئے، عشاء کے بعد آئے، عصر کے بعد آئے، فجر کے بعد آئے، ہم آپ کو آدھا گھنٹہ قرآن سکھائیں گے۔ علماء محنتیں کرتے ہیں، بیٹھ جائیں، جڑ جائیں، تھوڑا سا سیکھ لیں، کوئی ٹس سے مس ہونے پہ تیار نہیں ہے دوستوں۔ آج کی اس مجلس سے میرے دوستوں بزرگوں، جہاں ہم بچوں کی خوشیاں دیکھ کے جائیں، اپنے ساتھ بھی یہ عزم اور ارادہ نہیں کر جائیں کہ میں بھی انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کے کلام سے بھرپور تعلق رکھوں گا، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جس کا قرآن کمزور ہے، تجوید کمزور ہے، آخر کی 10 صورتیں یاد نہیں ہے، دین کی ضروریات سے ابھی تک بے خبر اور ناواقف ہوں، ارادہ کریں کہ میں بھی اپنے دین کا یہ حصہ ضرور سیکھوں گا، چاہے اس کو سیکھتے 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 وہ وقت آئے کہ میری روح قبض ہو جائے اور میں اسی طرح قرآن کا اور دین کا ایک طالب علم بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ اتنی